معلوم ہوا کہ سارے دین کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ ساری محنت کے ساتھ کچھ وقت بندے کو پھر بھی اللہ کے لیے لگانا چاہیے. اب محبوب سے یہ تقاضا ہو رہا ہے، اور محبوب کے ہم صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک کی زندگی ساری ذکر ہی تھی. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ میرے لیے فارغ ہو جائیں. کوئٹہ میں تبلیغ کے ایک بڑے بزرگ تھے، ڈاکٹر عبداللہ صاحب، بڑا اچھا انسان تھے، بڑے مبارک شخصیت تھی، فوت ہو گئے ہیں. میں ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوا تو کہنے لگے کہ میں بڑا پریشان ہوں، کبھی تبلیغ کرتا تھا، رائیوڈ جاتا تھا، یوں سفر ہوتے تھے، یوں ہوتے تھے، بس آج کل کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو بڑا پریشان ہوں، بس لیٹا پڑا رہتا ہوں ہر وقت. تو ان سے میں نے عرض کیا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، بس یہ آیت پڑھنی تھی. ان کو بڑا حوصلہ ہوا، اس سے بڑا اطمینان ہو گیا کہ اللہ کو کبھی تو یوں مقصود ہوتا ہے، کبھی یوں مقصود ہوتا ہے. کبھی تو زبان کال سے تبلیغ کراتا ہے، تدریس کراتا ہے، قرآن کی اشاعت کراتا ہے، اور کبھی سارے کاموں سے روک کر اپنے لیے فارغ کر دیتا ہے. اس لیے عارف کی زبان جو ہوتی ہے نا، وہ ہر بات میں اللہ کی حکمت کو تلاش کرتی ہے، نہ کہ گلہ کرتی ہے. عارف جو ہوتا ہے نا، عارف، اس لیے عابد، زاہد، یہ جتنے بھی ہیں، عالم، ان کی الگ الگ شان ہے. عارف جو ہوتا ہے اس کی زبان پر گلہ نہیں ہوتا کسی حال میں بھی، وہ ہر حال میں اللہ رب العالمین کی مرضیات پہ راضی ہوتا ہے. وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ پہلے اگر یوں تھا تو اب یوں ہے، یہ بھی مالک کی کوئی منشا ہے، یہ اللہ کی بھی کوئی منشا ہے، کوئی مشیت پوری ہو رہی ہے اللہ کی. اللہ کی کوئی مشیت پوری ہوتی ہے، اللہ کا کوئی ارادہ پورا ہو رہا ہے. تو اللہ رب العالمین جس حال میں رکھے نا، بس یہ خیال رکھو کہ نافرمانی نہ ہو. بس باقی یہ جو ذکر و فکر والے، تبلیغ والے، علم والے، مختلف شعبوں میں آدمی زندگی بھر لگاتا ہے، کام کرتا ہے، کبھی نہیں کر سکتا. اب اس کام کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے، اس کی حیت تبدیل ہو جاتی ہے. کیونکہ حضرت گنگوہی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو محبوب بنا دے ایک دفعہ، پھر اللہ اس کو مردود نہیں کرتے. ہمارے بزرگوں میں حاجی الرحمن، حضرت حاجی الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں ایک عرصے میں بہت زیادہ بیمار ہو گیا، صاحب فراش ہو گیا، چل نہیں سکتا تھا. تو مجھے کہنے لگے کہ ہم جو ہے نا، ہماری جماعت نقشبندیہ جو ہے، اس کو خدا نے کبھی فارغ نہیں چھوڑا، فارغ نہیں رکھا اس کو. تو اگر چلنا مشکل نہ ہو تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، آگے کیا ہے، ویتفکرون فی خلق السماوات، کھڑے بیٹھے لیٹے، کھڑے بیٹھے
اب تصویر نہیں پھیر سکتا آدمی نا، کہتا میں ذکر کیسے کروں، دل کو دبا دینی چاہیے بس، دل میں اللہ اللہ کرے، دل پہ اللہ اللہ کرے بس، یہ فارغ تو نہ ہوا نا۔ اور پھر طریقہ حالیہ میں جو ذکر ہے وہ روحی ذکر ہے، روحی ذکر۔ موت کا کوئی پتہ نہیں کس حال میں آئے گی، موت کا کوئی پتہ نہیں کیسے آئے گی بھائی، کیونکہ یہ مسئلہ ہے شاید کسی کے دل میں آیا ہو تو اسی لیے میری زبان پہ آ رہا ہے کہ کیا بیت الخلاء میں کل بھی ذکر کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی ایسی حالت ہو جو ازدواجی زندگی سے متعلق ہو، بالکل آدمی کی نجی معاملات کی زندگی ہو، ایسی صورتحال کے اندر کیا کل بھی ذکر ہو سکتا ہے؟ جواب یہ ہے ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ زبان سے ذکر نہیں ہے نا، یہ روحی ذکر ہے۔ تو روح کے لیے کسی بھی حالت کا ہونا ضروری نہیں ہے، موت کا کوئی پتہ نہیں کس کیفیت میں آئے گی۔ آپ کو پتہ نہیں کئی لوگ بیت الخلاء میں گر کے مر جاتے ہیں، کئی لوگ سوتے میں مر جاتے ہیں، کئی اس طرح ہوتا ہے کہ آدمی باوضو نہیں ہوتا، ناپاک کی کیا کیفیت میں ہوتا ہے۔ البتہ جو احتیاط لازم ہے اس طرح کی کیفیات میں وہ صرف زبان سے ہے، زبان سے، یعنی قلبی ذکر آپ ہر حال میں کر سکتے ہیں، ہر حال میں کر سکتے ہیں۔ اور قلبی ذکر کی دعا التجا بندہ اللہ سے کرتا رہے، یا اللہ ایک بار میرا دل تیری یاد سے زندہ ہو جائے، تاکہ بوقت موت میرے دل پہ غفلت نہ ہو، مجھ پہ غفلت کی کیفیت نہ ہو۔ موت کا وقت بڑا خاص ٹائم ہے نا، موت کا وقت بڑا خاص وقت ہے، یعنی اب روح اور جسم آپس میں الگ الگ ہوں گے، اب ساری زندگی کا کیا سارا کچھ ابھی تھوڑی دیر تک سامنے آنے لگا ہے۔ اب ایسی کیفیت میں روحی ذکر پہ محنت کرنی چاہیے آدمی کو، اسی لیے اللہ والوں نے لکھا ہے کہ تسبیحات جو ہے نا، زبان کا ذکر بہت مبارک ہے، لیکن اس سے فنا نصیب نہیں ہوتی، فنا نصیب نہیں ہوتی۔ فنا کے لیے ضروری ہے کہ آدمی قلبی ذکر کرے، اور یہ پرواہ نہ کرے کہ مجھے وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، میرے دماغ میں ہجوم بہت زیادہ ہے، میں کیسے ذکر کروں، اس کی پرواہ نہ کرے، لگا رہے لگا رہے لگا رہے، اللہ فضل فرمائی دیں گے، کوشش کرتا رہے۔ جس کو مراقبہ کہتے ہیں، جس کو مراقبہ کہتے ہیں، تو مراقبہ کیا ہے؟ مراقبہ سلوک کے باقی جتنے سلسلے ہیں نا، ان سارے سلسلوں میں اور ہمارے طریقے میں بڑا واضح فرق ہے۔ اس میں خواجہ شمس الدین سیدپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان پر اللہ رب العالمین نے کچھ الہامات فرمائے، کچھ تربیت کے طریقے القاء فرمائے۔ یقین جانے آپ میں سے وہ صاحب علم ہیں وہ سمجھیں گے اس بات کو۔ آج کے اس دور میں معلوم یہ ہوتا تھا کہ شاید یہ آخری صدی میں، آخری زمانے میں جو حضرت پر الہام ہوا، شاید یہ اس دور کی ضرورت تھی بہت بڑی وجہ۔ آپ دیکھتے ہیں نا، یہ سب شارٹ کلپ سنتے ہیں سارے، کتنے سے بڑا آدمی ہو، اس کی نہ تو کوئی تحریر پڑھتا ہے، نہ بیان سنتا ہے، کوئی شارٹ بات سنتا ہے۔ اب آپ کا طریقہ تربیت بالکل مختصر۔ میں نے حضرت سے پوچھا ایک دفعہ کہ حضرت جی باقی سلسلہ میں، خود نقشبندی سلسلے میں بھی
اتنے اسباق ہیں اور اس کی یہ نیتیں ہیں، تو یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک ہی ذکر ہے۔ حضرت نے فرمایا دو باتیں سنیں۔ ایک فرمایا کہ آپ درخت کی بنیاد کو پکڑ لیں، شاخیں آپ کے ہاتھ میں خود آ جائیں گی۔ اور دوسرا فرمایا کہ خواجہ عبدالخالق مجدوانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دفعہ زیارت ہوئی، تو میں نے عرض کیا ان سے کہ حضرت آپ کے زمانے میں بھی یہی اسباق ہوتے تھے؟ فرمایا یہ سیڑھیوں کی ضرورت تمہارے دور میں پیش آئی ہے، ہمارے دور میں صرف ایک اللہ کا نام کی محنت تھی سیدھی سیدھی۔ اب ذکر الگ چیز ہے، مراقبہ الگ چیز ہے۔ اب میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں، کہتے ہیں جی یہ مراقبہ کریں۔ اب بھائی مراقبہ کیسے کریں؟ مراقبہ تو وہ کریں جس کو ذکر حاصل ہو۔ مراقبے میں ذکر کا تصور نہیں ہوتا، فیض کا انتظار ہوتا ہے۔ اب فیض کا انتظار جو ہوتا ہے وہ کر سکتا ہے جو ذاکر ہو، سمجھے نا؟ رحمت کا انتظار قلب پر اس کو استحضار ہوگا جس کا قلب ذاکر ہوگا۔ تو حضرت نے فرمایا ہمارے طریقے میں مراقبہ اور ذکر دونوں جمع ہیں، ذکر نال فکر دے، ذکر نال فکر دے، یہاں ذکر بھی ہے اور مراقبہ بھی ہے۔ اب آپ تصور جو کریں گے وہ ذکر کا کریں گے تو مراقبہ اس میں خود ہوگا۔ اس لیے مجھے یہ کہنے میں کچھ بھی یاد نہیں ہے، کیونکہ یہ سبق سیکھنے والا ہے، سمجھنے والا ہے، بطور معلومات کے یہ حالی کیفیت بیان نہیں کر رہا۔ آج کل ذکر ہے نہیں، مرور ہے، گزر ہے، یہ سبق ہے، اس سے گزریں اس سے گزرے۔ کل بھی مجھے کوئی ساتھی کہنے لگا جی میں تیسرے سبق پر ہوں، چوتھے سبق پر ہوں، پہلا سبق ہی نہیں آتا تو چوتھا سبق کس طرح آئے گا؟ یہ میرا چوتھا سبق ہے۔ ابھی کئی ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں نقش بندی سمجھ کے کہتے ہیں ہم پانچواں سبق تازہ کریں، فون پر کہتے ہیں۔ میں نے کہا ہم ایک ہی سبق تازہ کرتے ہیں، پانچواں سبق رہی ہے۔ جب ایک سبق تازہ ہوگا تو سارے سبق تازے ہو جائیں گے۔ اصل دل ہے، اصل قلب ہے۔ جب تک قلب جو ہے نا ماں سوا کی گرفتاری سے نہیں نکلتا اور اس دل کے اندر اللہ کی یاد نہیں بیٹھتی تو آپ بے شک مرضی ہے کہ آج یہ تسبیح پڑھیں گے، اگلا سبق ہے، اگلا سبق ہے، اگلا سبق ہے۔ اب کئی سارے دوست آتے ہیں ہمارے پاس، بہت سے مشائخ سے گزرے ہوئے، کہتے ہیں حضرت میرا سلوک مکمل ہو گیا تھا فلاں جگہ، اب آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں نے حضرت سے ایک دفعہ عرض کیا، حضرت کو ایک آدمی نے کہا، حضرت مجھے فرمانے لگے مولوی صاحب یہ سلوک مکمل ہو سکتا ہے؟ سلوک مکمل ہو جاتا ہے؟ اب لوگوں نے سمجھا ہے کہ سلوک مکمل اس طرح ہوتا ہے کہ یہ جو ایک لطیفہ دوسرا تیسرا ایسے میں نے 10 سے ذکر کیا ہے تو سلوک مکمل ہو گیا۔ فرمایا سلوک اس وقت مکمل ہوگا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جب آگ سے بچ گئے، جنت میں داخل ہو گئے، فقد فاز، بس کامیاب ہو گئے، بس سلوک مکمل ہو گیا۔ بس اس سے پہلے کیا سلوک مکمل ہے؟ اس سے پہلے کس کا سلوک مکمل ہے؟ کوئی شخص بیغم نہیں بیٹھ سکتا، کوئی شخص فارغ نہیں بیٹھ سکتا، سمجھائیے نا جی۔ تو اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد ہر حال میں، اور یہ جو میں نے بات ابھی آپ سے عرض کی نا، ذکر نال فکر دے، ذکر نال فکر دے، ذکر نال فکر دے۔ خواجہ شمس الدین سید پوری رحمۃ اللہ علیہ تہجد کی نماز میں جب اٹھتے تھے تو حضرت ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا، چھوٹا سا تھا، والدہ میری فوت ہو گئی تھی، تو میں والد صاحب کے ساتھ ہی سویا کرتا تھا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے ہماری زندگی اپنے پیر کی کنڈی پہ گزری ہے، یعنی والد صاحب کے ساتھ سوتا تھا۔ تو میں اکثر دیکھتا جب والد صاحب اٹھتے مصلی پہ بیٹھتے نا نماز کے لیے تو بڑی دیر تک آپ مناجات کرتے۔ تو ایک دو مناجات ابھی مجھے یاد آئی ہیں ان کی، ایک دو باتیں یاد آئی ہیں۔ ایک تو ذکر کے حوالے سے
کہتے ہیں کہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا لا معبود الا ہو لا مسجد الا ہو، یہ پڑھتے پڑھتے حضرت فرمانے لگے، ایک صاحب حضرت کے سامنے پڑھ رہے تھے، حضرت نے فرمایا یہ بھی کہو لا مذکور الا ہو، لا مذکور الا ہو، لا معبود الا ہو لا مسجد الا ہو، آگے کیا ہوتا ہے لا مقصود الا ہو۔ فرمایا یہ سب کہو لیکن ساتھ یہ بھی کہو لا مذکور الا ہو۔ اور کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھ رہا کہ والد صاحب کیوں روتے تھے، کیوں روتے تھے، کیوں پریشان ہوتے تھے اس وقت۔ تو میں دیکھتا رہتا تھا، وہ کہتے کوئی جاگدا یار دا یار راتی، یار تے جاگدا دکھیا بیمار راتی، چور جاگے سن لاونے نو یاد جاگدا پیرے بردار راتی، تو بھی جاگ ہوئے بندیا غافلا تیرے اتے جاگ دی سچی سرکار راتی، تو بھی جاگ ہوئے بندیا غافلا تیرے اتے جاگ دی سچی سرکار راتی۔ تو حضرت سید پوری کے یہ بالکل منفرد طریقہ ہے۔ میں نے جن جن بزرگوں کو یہ طریقے کے بارے میں کچھ عرض کیا تو کہنے لگے کہ ہم نے تو ابھی ساتھیوں کو اپنے جس تربیت میں ڈالا ہوا ہے نہیں لگتا کہ ہماری زندگی میں کسی کے سلوک کو کچھ ہلچل ہو، تو یہ تو بہت مختصر طریقہ ہے، اور میں آپ کو بڑی سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس طریقے کا اعجاز یہ ہے کہ جس نے اذن لیا اور تھوڑی سی اس نے محنت کی، دل زندہ ہو گیا اس کا، یہ ہو نہیں سکتا سب کے دل سے اس نے، اور نہ ایک ایک لطیفے کے ذکر کے اجراء کے لیے، لطیفے قلب کے زندہ کرنے کے لیے 20 سال لوگوں نے محنت کی ہے، تب جا کے کہیں ہلکی سی عادت پیدا ہوئی ہے۔ لیکن ہمارے طریقے میں اذن کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ آدمی تھوڑا سا بھی متوجہ ہو جائے اللہ اس کو دل زندہ کر دیتے ہیں، اور زندہ دل لے کے آدمی اللہ کے پاس جاتا ہے، غافل نہیں جاتا کبھی بھی۔ تو اس لیے وقت اب زندگی کا بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اور اس تیزی سے فائدہ اٹھائیں۔ زیادہ اوقات جو ہے نا لیٹے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، چلتے پھرتے بھی، موبائل دیکھتے خاص طور پر دل پہ ذکر پکڑ کے دیکھتے ہیں۔ اب یہ تو کہنا کہ موبائل نہ دیکھیں، ہماری تو ساری زندگی جڑ گئی ہے اس سے، اور ہر ضرورت ہماری موبائل سے جڑ گئی ہے۔ البتہ اس کی ظلمت سے بچنے کے لیے جو مجھے محسوس ہوا ہے کہ وہ 2 کام اب کریں ہم، ایک درود شریف اور دوسرا اسم ذات کا ذکر، یعنی آپ اسم ذات کو پکڑ لیا کریں دل پہ، اور زبان سے درود شریف پڑھتے رہا کریں۔ درود سے رحمت آتی ہے، اور دل پہ ذکر کرنے سے، قلبی ذکر کے خیال سے اس گندے اثرات جو ہیں وہ دل کو نہیں پکڑتے، کیونکہ آگے ذکر اللہ کا، اور ذکر سراسر نور ہے، نور جو ہے وہ تاریکی کو قبول نہیں کرتا، ذکر نور ہے، یہ تاریکی کو قبول نہیں کرتا، وہ روشنی آگے سے چھوڑتی نہیں اس اندھیرے کو۔ تو اس پر بھی کوشش فرمایا کریں کہ اخبار پڑھنا، اخبار، کتاب، کوئی ایسی چیزیں پڑھ ہی رہا نا آدمی، اس دوران بھی قلبی ذکر کا استحضار ضرور رکھیں، اور جو خواتین ہیں وہ بھی سن لیں، کھانا پکانے کے دوران بھی، باقی چیزوں میں بھی، اس طرح کے معاملات میں بھی ذکر کا خیال رکھا کریں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ ظلمت سے کافی حد تک بچاؤ ہو جاتا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے حوالے ہو جائیں، تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے حوالے ہو جائیں، اور دل کے تصور کے ساتھ، دل کی زبان میں، دل میں اللہ اللہ کریں۔
پیر قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں نا دو فقیر بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے تھے. دو فقیر ذکر کر رہے تھے. مراقبے میں آمنے سامنے بیٹھے نا تو ذکر کر رہے تھے. اب دونوں نے اللہ کے انوارات کو دیکھا. اللہ کے انوارات کو دیکھا. وہ انوارات کو پکڑنے لگے. اب اس کیفیت میں نا تو ایک کو مار رہا ہے رکھ کے، دوسرا دوسرے کو کہتا اللہ میڈ ہے، اللہ، دوسرا کہتا اللہ میڈ ہے. پھر قریشی آئے، ان کو چھڑایا، ان فقیروں کو چھڑایا. کیوں کر رہے ہو؟ خیر ہے؟ کہتے نہیں حضرت اللہ میرا ہے. اور دوسرا کہتا اللہ میرا ہے. تو یہ ہے اللہ کی محبت کی باتیں ہیں. اچھا، اللہ کی محبت کی باتیں، اللہ کی محبت کی باتیں ہیں. تو اللہ جل شانہ کو یاد کرنا، دل سے یاد کرنا. لائٹ بند کر دیں. یہ بچہ جس نے نان پڑی چیزیں مراقبے کے دوران پڑھنا. اچھا، مراقبے کے دوران فارسی بس بیٹھے بیٹھے